السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں کہو پاکستان۔ آج ہم آپ سے کچھ میو ہاسپٹل کے حالات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ پچھلے چند دنوں میں میو ہاسپٹل کا جو معاملہ ہے بڑی تیزی سے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب میو ہاسپٹل کا دورہ کیا تو وہاں پہ انہیں بد انتظامی دیکھنے کو ملی اور بہت سارے جو مریض ہیں انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وہ شکایات کیا تھی کہ ایمرجنسی میں ادویات نہیں ملتی، آپریشن کے دوران میں آپریشن کا سامان نہیں ملتا، اور اس کے ساتھ جو مختلف وارڈ تھے جیسے کارڈیالوجی وارڈ ہے وہاں پہ صفائی کے بہت ہی خستہ حالات تھے۔ یہ وہ مناظر تھے جنہیں دیکھنے کے بعد مریم نواز نے ایکشن لیتے ہوئے وہاں کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ دونوں کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد ایک اعلیٰ سطح کی جو کمیٹی بنی اور مزید کچھ لوگ اس میں فارغ ہوئے، جس میں ادویات کی پرچیز سے متعلق لوگ DDOs ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اب یہ میو ہاسپٹل کا معاملہ ہے کیا ہے؟ اصل میں جو سامنے سے چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسے معاملات ہیں جو ابھی تک بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میو ہاسپٹل ایک بہت پرانا اور تاریخی ہسپتال ہے، اور یہ جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں یہ میو ہاسپٹل کے ساتھ جڑے ہوئے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بطن سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ میو ہاسپٹل میں جتنے میڈیکل کالج سے ٹرین ہو کے جو ہاسپٹل سے لوگ نکلتے ہیں وہی جا کے پنجاب کے مختلف بڑے کالجز اور اس کے بعد اب پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں وہ فیکلٹی کے حصہ ہیں، اور ان میں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور بہت سارے دوسرے ڈاکٹر موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میو ہاسپٹل میں ہم نے جو کافی دفعہ رپورٹ کیا ہے بطور صحافی وہ یہ تھا کہ ایمرجنسی کے اندر ادویات نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ سرنجیں اور اس کے ساتھ برنولا اور اینٹی بایوٹکس انجیکشن بھی وہ اکثر شارٹ رہتے تھے، جس کی وجہ سے مریض جب ہاسپٹل میں آتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ ادویات بازار سے خریدیں۔ اچھا، پھر ایسا ہوا کہ چونکہ ہماری سیاسی جو بصیرت ایسی ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہاسپٹل میں ہر چیز فری دی جائے گی، اور جب آپریشن کے لیے لسٹ تیار ہوتی تھی تو اکثر آپریشن جو تھیٹروں کے اندر آخری لمحات پر مریضوں کو واپس بھیج دیا جاتا تھا، ان کی سرجری نہیں ہوتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی بے ہوشی کی گیس دستیاب نہیں ہوتی تھی جو کہ مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کچھ دوسرے ایسے آلات ہیں جیسے LP نیڈل ہے، یہ وہ نیڈل ہے جو کہ ٹیوب کی صورت میں مریض کے ریڑھ کی ہڈی میں لگائی جاتی تھی، اور مختلف جو آپریشن ہے جیسے آرتھوپیڈک کے، یورولوجی کے آپریشن اس سے کنڈکٹ کر لیے جاتے، اس میں مریض کو بے ہوش نہیں کیا جاتا بلکہ کمر کو سن کیا جاتا تھا۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں دستیاب نہیں ہوں گی تو ظاہر آپریشن نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ سے پچھلے تقریباً 6-7 ماہ سے تسلسل کے ساتھ آدھے سے زیادہ آپریشن آخری لمحات پر ملتوی ہو جاتے تھے۔ اب جن لوگوں کو آپریشن کے لیے تیار کیا جاتا تھا ان کے جو لاحقین کو کہہ دیا جاتا تھا کہ ان کے مریض کا آپریشن ہوگا، لیکن آخری لمحات میں آپریشن تھیٹر سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کینسر کے مریضوں کو ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے کہ وہاں پہ رسک کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ مریض میو ہاسپٹل جیسے ہسپتال سے بھی جب ان کو ریفیوز کر دیا جاتا تھا تو آپ خود بتائیں کہ ایسے مریضوں کے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی زندگی خطروں میں ہوتی تھی۔ اچھا، اب پچھلے دنوں ہم نے ایک رپورٹ کیا کہ یہاں پہ لیتھوٹرپسی مشین، یہ وہ مشین ہے جو گردے کے اندر سے پتھری کو نکالتی ہے، وہ لیتھوٹرپسی مشین پچھلے 2 ماہ سے خراب پڑی ہے، اور ان 2 ماہ کے اندر ایک دفعہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ چند دن کے بعد دوبارہ خراب ہو گئی۔ اب جتنے بھی یورولوجی کے 2 وارڈ ہیں میو ہاسپٹل میں اور 2 پروفیسرز، ان کا پورا سٹاف موجود ہے، لیکن وہاں پہ گردے کی پتھری کا بنیادی علاج اگر نہیں ہوگا تو آپ خود بتائیں کہ پھر اس مریض کو کہاں بھیجا جائے۔ پہلے پوری پنجاب سے مریض ریفر ہو کے میو ہاسپٹل میں آتے تھے، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ میو ہسپتال سے مریضوں کو ریفر کر کے دوسرے ہسپتالوں میں بھیجا جاتا تھا، اور یہ کسی بھی بڑے ہاسپٹل کی تصدیق اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہاں بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے اسپیشلسٹ کی موجودگی کے باوجود مریضوں کو علاج نہیں ملتا تھا۔
میرے بہت سارے سینئر پروفیسرز کے ساتھ بات ہوئی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو خود اس چیز سے پریشان ہیں کہ جو مریض کو ہم تیار کرتے ہیں تو وہ مریض کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ہاسپٹل سے آپریشن کا سامان نہیں ملتا، بلکہ مریض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ ڈاکٹر آپریشن کرنا نہیں چاہتے اور یہ لوگوں کو اپنے پرائیویٹ کلینکس میں لے کے جانے کے لیے ان کو بار بار آپریشن سے منع کرتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں جب ہم نے ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی تو عموماً ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ مسائل تو موجود ہیں لیکن آپ ہمارا اچھا دکھائیں۔ اچھا کیا دکھائیں گے ہم؟ وہاں پہ کیا اچھا ہے کہ اگر مریض کو ادویات نہیں ملیں گی، اگر ان کی سرجریز نہیں ہوں گی ٹائم پہ، ان کو علاج نہیں ملے گا، تو بھی ہاسپٹل بنانے کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ بار بار ہمارے ذہنوں میں اور ان تمام لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا ہے جو کہ ہسپتالوں کے معاملات کو جانتے ہیں۔ اچھا، اب میو ہاسپٹل کے یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے؟ اب اس کے پیچھے 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ایسی وجہ ہے کہ جیسے کہ پچھلے دنوں میں یہ بات بڑی تیزی سے گردش کی ہے کہ جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ میو ہاسپٹل ہیں فیصل مسعود، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا اضافی عہدہ لیں اور انہوں نے چند ہفتے پہلے استعفیٰ بھی دے دیا تھا، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ان کو فورس کر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا تھا اور پھر ان کو فورس کر کے اپنے استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اب ایک ایسا پروفیسر جو ایک نامور پروفیسر ہے اور آرتھوپیڈک میں ان کا بڑا نام ہے، وہ ایک استاد ہیں، ایک آرتھوپیڈک یونٹ کے ہیڈ ہیں اور ان کی اچھی خاصی پریکٹس ہے۔ اب ایسا ایک شخص جو اپنی اچھی پریکٹس کو چھوڑ کے جہاں پہ ان کا انکم کا بڑا ذریعہ ہے، اس کے بعد ایک وارڈ کے پروفیسر بھی ہیں، تو وہ ایک فل فلیج میو ہاسپٹل جیسے ہسپتال کی ایم ایس شپ کیسے چلائیں گے؟ اور ایسے حالات میں جب کہ میو ہاسپٹل خود کرائسس میں ہیں۔ وہ کرائسس کس طرح کے ہیں؟ ان میں فنانشیل کرائسس بھی ہیں، ان میں عملے کی شدید کمی بھی ہے۔ پچھلے دنوں میں بتایا گیا ہے کہ میو ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی کمی ہے اور نرسز کی کمی ہے۔ ابھی کچھ نرسز انہوں نے وہاں پہ ان کی تعیناتی بھی کی ہے، لیکن پچھلے تقریباً 1 سال سے سٹاف کی شدید کمی کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کھٹائی کا شکار تھے۔ اچھا، دوسرا جو بڑا ایشو ہے جو فنانشیل، وہ یہ ہے کہ جب کرونا کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے مریضوں کو ہاسپٹل میں داخلہ نہیں ملتا تھا، بہت سارے پرائیویٹ کلینکس بند تھے اور عموماً ہم یہاں پہ سینٹرز بنا دیے گئے تھے، کرونا سینٹر جہاں پہ مریضوں کو رکھا جاتا تھا۔ تو میو ہاسپٹل کو کرونا سینٹر ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس وقت جتنی بھی پرچیزز اور جتنی بھی ادویات اور دوسرے آلات کی جو خرید ہوئی ہے، ان کو خریدا گیا ہے، وہ ان کا بہت بڑا ایک جو کہا جاتا ہے کہ 2 سے 3 ارب روپے کا جو اس کا پینڈنگ واجبات پڑے ہیں، وہ ابھی تک ادا نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے جتنے بھی مختلف کمپنیز ہیں یا وینڈرز ہیں جو کہ ہاسپٹل کو سپلائی دیتے تھے، انہوں نے سپلائی دینے سے منع کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب جتنی بھی ہاسپٹل کی پرچیزز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے لوکل پرچیز پہ ہوتی ہیں، اور جب تک آپ پرانے واجبات ان کمپنیز کو، ان وینڈرز کو نہیں دیں گے تو وہ آپ کو مزید ادویات جو کہ عموماً ہاسپٹل میں کریڈٹ پہ، یعنی پہلے سپلائیز ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کی پیمنٹ چیک کے ذریعے ملتی ہے۔ اب لوگ میو ہاسپٹل کو کریڈٹ پہ اسٹاک یا ادویات یا سرجری کا سامان دینے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ پروفیسر فیصل مسعود جو کہ ایم ایس ہیں اور چیف ایگزیکٹو جو ہاسپٹل کے ہیں ڈاکٹر نعمان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم کسی طرح سے بھی ہمارا فالٹ نہیں ہے، ہم وہ کیش کہاں سے ہم ارینج کریں، اتنا بڑا جو پیچھے پینڈنگ واجبات ہے وہ ہم کہاں سے ارینج کریں جب تک کہ اس میں گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی۔ اب ان معاملات میں سپورٹ کرنا، ان معاملات میں جو یہ واجبات میں ہاسپٹل کی اس کی ادائیگی میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ظاہر ہے ہیلتھ سیکریٹریٹ کا ہے۔ تو میں خود پریشان ہوا جب وہاں پہ سیکٹری ہیلتھ ساتھ کھڑے تھے اور وزیر صحت ہیں وہ خواجہ سلمان رفیق، وہ بھی مریم نواز کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ جو وائس چانسلر ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اور ایسے میں جب فیصل مسعود صاحب کے بارے میں مریم نواز نے یہ کہا کہ آپ کو کس نے رکھا ہے، تو یہ واقعی ایک سوال تھا۔ ایسا شخص جو کہ میڈیکل میں فیکلٹی کا ممبر تھا، اس کو ایڈمنسٹریشن میں زبردستی آپ نے کیوں تعینات کیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ابھی تک جواب سامنے نہیں آیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے فورس کر کے ان کو ایم ایس بنایا اور فورس کر کے ان کو استعفیٰ واپس لینے پہ مجبور کیا ہے۔ اب ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں
خاص طور پر جو اس میں بہت بڑا کردار جو کہوں گا وہ سیکٹری صحت کا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ واجبات آپ ہاسپٹل کو جب تک نہیں دیں گے، ان کے پچھلے واجبات کلیئر نہیں ہوں گے تو ہاسپٹل کی پرفارمنس کو بہتر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہم حیران ہیں کہ میو ہاسپٹل جیسے بڑے اسپتال کے 2 سے 3 ارب روپے کے واجبات پچھلے 4-5 سال سے جو پینڈنگ چلے آ رہے ہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایم ایس بدلتے رہیں گے، اسی طرح جو چیف ایگزیکٹو کو فارغ کیا جاتا رہے گا، لیکن اصل مسئلہ وہیں پہ کھڑا رہے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ یہی ہمارا جو سیکریٹریٹ ہیلتھ ہے یہ بہت سے ٹرسٹ ہاسپٹل کو بڑی بڑی گرانٹس تو دیتا ہے، لیکن اپنے ہی سرکار کے زیر اثر چلنے والے ہسپتالوں کو وہ ان کی گرانٹ دینے اور ان کے واجبات کو کلیئر کرنے سے گریزاں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو دیکھنا ہے اور اس سوال پہ ان کو ایکشن بھی لینا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے، اس سارے معاملات میں کچھ لوگ سسپینڈ ہو گئے، کچھ کو فارغ کر دیا، جیسے فیصل مسعود ہیں وہ ایز اے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تو فارغ ہو گئے، لیکن وہ پروفیسر ابھی بھی ہیں، ان کی اچھی خاصی پریکٹس ہے، ان کو تو کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ ان کا دوہرا عہدہ تھا، وہ ایک عہدہ ختم ہو گیا، ایک عہدے پہ ابھی بھی تعینات ہے۔ ایسے ہی چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ہوا ہے، جو لوگ سسپینڈ ہوئے وہ آج نہیں تو کل بحال ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو مریض ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے صحت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو کہ حکومت کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو صحت و تعلیم ضرور دیں۔ اگر پرائمری ہی ذمہ داری گورنمنٹ اپنی پوری نہیں کر سکتے اور کینسر کے مریض ایسے ہی مرتے رہیں تو پھر اٹھک بیٹھک کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کارروائیاں جو چلیں گی چند دن کے بعد پھر چیزیں نارمل ہو جائیں گی اور پھر ویسے ہی ہوگا کہ مریضوں کو ادویات نہیں ملیں گی۔ سیکرٹری ہیلتھ ہو، ایون وزیر صحت یہی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے ہسپتالوں کے معیار کو بہت بہتر کر دیا ہے، لیکن اگر مریض کو علاج نہیں ملتا، اس کا آپریشن نہیں ہوتا، وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آپ جو ہاسپٹلس کو ان کی مرمت کر کے ان پہ ٹائلیں لگا دیں، ان کو خوبصورت بنا دیں تو اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جب وہاں پہ علاج نہیں ملے گا۔ تو میو ہاسپٹل کا معاملہ ایسا ہے جس پہ وزیر اعلیٰ نے کارروائی تو کر دی ہے، لیکن اس کے لیے ایک بڑا مربوط پلان بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اپنے کچھ اور معاملات میں مصروف ہو جائیں گی تو یہاں پہ سب اچھا دکھایا جاتا رہے گا۔ اگر کسی ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے پاس اپنے نیچے کام کرنے والے عملے کا احتساب کرنا اور وہاں پر ادویات کی چوری کو روکنا اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر یہ بڑے بڑے عہدے، یہ بڑے بڑے لوگ تعینات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اہم سوال ہے، یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شاہد محمود، اللہ حافظ۔